فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تورات زبور انجیل بھی ہیں پر شان قرآن کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہیں پر شان قرآن کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی بران کے کیا کہنے، دیا رب نے چیلنج قرآن میں اس جیسا کلام بنا لاؤ، دیا رب نے چیلنج قرآن میں اس جیسا کلام بنا لاؤ، رہے عاجز سارے جدا آبر قرآن کی شان کے کیا کہنے، اور انبیاء تو اور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا، انبیاء تو اور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا، جس ذات پہ اترا ہے قرآن اس پاک انسان کے کیا کہنے، اور قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے، قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے، قرآن تھا باقی باقی ہے نگران ذیشان کے کیا کہنے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگ مسلمان بھائیوں، آج عید الفطر کا بابرکت دن ہے، اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہوئیں گی، ہم عید والے دن خوشی مناتے ہیں، اور یہ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا برکتوں والا مہینہ دیا، ایک ایسا عظیم مہینہ دیا، ایک ایسا افضل مہینہ دیا جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے، جس مہینے کے اندر نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ پاک قبر کا عذاب ختم کر دیتے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی جو رات ساری راتوں سے افضل تھی، جو رات ساری راتوں سے اعلیٰ تھی، جس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی بہتر تھا، اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ پاک نے بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ تھا، یہ مہینہ بڑا افضل مہینہ تھا، اس لیے آج ہم رب کا شکر ادا کرنے آئے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور ان خوشی کے موقع پہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھا کرو جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو غریب ہیں، جو عید کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، جو نئے جوتے نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، نہیں خرید سکتے، انہیں بھی ان موقعوں پہ یاد رکھا کرو، کیونکہ ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے نوکر ہیں، جس نبی نے ہمیں یتیموں کو سینے لگانا سکھایا ہے، جس نبی نے ہمیں غریبوں سے محبت کرنا سکھائی ہے۔ توجہ کرنا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے گھر سے عیدگاہ کی طرف روانہ ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلی میں چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اور ان بچوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے قریب سے گزرے تو ان بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں میں ایک بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا، جس کے کپڑے بھی میلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے سے پوچھا، اے بچے بتا، آج خوشی کا دن ہے، تو بھی ہنس، تو بھی ان کے ساتھ کھیل، تو نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے ہوئے۔ تو اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اپنی خوشی کیسے منا سکتا ہوں؟ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس اچھے جوتے نہیں ہیں، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس بچے کو گھر لے کر گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے عائشہ، اس بچے کو حضرت حسن و حسین کا کوئی کپڑا دے دے، کوئی جوڑا دے دے، آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد ہیں۔ حضرت عائشہ نے اس یتیم بچے کو حسن و حسین کا کوئی جوڑا پہنایا، اسے خوشبو لگائی، اسے غسل کرایا، اسے سرما لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کندھوں پہ بٹھا کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ عید کی نماز کو ادا کرنے گئے اور وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا۔ اور جب وہ بچہ راستے میں حضور کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو انہی بچوں نے دیکھا، تو ان بچوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، بتا کیا بات ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بن گئے۔ تو انہی بچوں میں ایک بچہ ایسا تھا جس نے کہا، کاش میں بھی آج یتیم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کندھوں پہ بٹھا کر عید کے لیے لے جاتے۔ تو میرے بھائیوں، یتیموں سے، مسکینوں سے محبت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپناؤ، حضور جیسی زندگی اپناؤ، حضور جیسی اخلاق اپناؤ، جیسے حضور نے یتیموں کے ساتھ محبت کی، حضور نے مسکینوں کے ساتھ محبت کی، جیسے حضور کے اخلاق تھے ویسے اخلاق اپناؤ، جیسے حضور کی زندگی تھی ویسی زندگی اپناؤ، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے حضور نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارو۔ حضور کی گھر کی زندگی ہمارے لیے بہترین ہے۔ حضور نے جیسے باہر زندگی گزاری ویسی زندگی ہمارے لیے بہترین ہے۔ حضور کھاتے کیسے تھے ویسے ہم کھائے، اور حضور کی زندگی کو بتانے والے نبی کے صحابہ کرام تھے، نبی کے یار تھے، نبی کے صحابہ کرام تھے، جن کی وجہ سے حضور کا دین ہم تک پہنچا ہے، جن کی وجہ سے نبی کی زندگی کی باتیں ہم تک پہنچی ہے، جن کی وجہ سے نبی کے اخلاق ہم تک پہنچے ہیں۔ حضور چلتے کیسے تھے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور اڑتے کیسے تھے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور بولتے کیسے تھے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور کھاتے کیسے تھے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور پیتے کیسے تھے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور چلتے کیسے تھے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور نے نماز کیسے پڑھی یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور نے رکوع کیسے کیے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور نے سجود کیسے کیے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور بیٹھے کیسے یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے، حضور نے خطبہ کیسے دیا یہ بتانے والے نبی کے صحابہ تھے۔ اور رب نے بھی قرآن میں جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا وہ نبی کے صحابہ تھے، جنہیں اولئک ہم الصادقون کہا وہ نبی کے صحابہ تھے، جنہیں اولئک ہم الراشدون کہا وہ نبی کے صحابہ تھے، جنہیں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ ہدایت کے سرچشمے صحابہ ہے، ہدایت کی روشنی صحابہ ہے، ہدایت کے چراغ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ کو مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر صحابہ کو نہ مانو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔